کیا عورت واقعی عورت رہتی ہے؟ جذباتی طور پر آتش فشاں جو برسوں اندر ہی اندر سلگتا رہتا ہے اور کسی روز اچانک پھٹ پڑتا ہے۔ ذہنی برتری کے تمام بلند بانگ و دعووں کے باوجود جذباتی طور پر بے حد کمزور، دل کے معاملات میں عقل کو بالائے طاق رکھ دینے والی، رنگ و روپ کی دہکتی آگ جس کی تپش قریب آنے والوں کی نظر کو خیرہ کر دے اور بے خطر اس آگ میں بھی کود پڑنے پر مجبور کر دے۔ وہ وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر، جنرل یا خلا نوڈ، خود سپردگی کے سیلے بے انعام میں فقط عورت ہے۔ اس کے ساتھ واپس لان میں لوٹتے ہوئے میں نے سوچا کہ اگر ایسا ہے تو کیا غلط ہے؟ جنس تو ایک حیوانی جذبہ ہے۔ آبرو ریزی کے واقعات کی خبریں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس جذبے کی درندگی سے مغلوب اور عقل و ہوش سے بیگانہ ہو جانے والے وہ سب کر گزرتے ہیں جس پر انسانیت کا سر شرم سے جھک جائے، مگر جنسی تشدد کے واقعات میں عورت کی ذات کہاں ملوث ہوتی ہے؟ اسے تو اپنے جذبات کی سرکشی پر پورا اختیار حاصل ہے، مگر اس کے باوجود وہ مجبور بھی ہے۔ پھر میں نے کہا، میاں سکندر اعظم، ہوش کے ناخن لو۔ یہ تم کیا خود کو یوسف ثانی اور زبردست لیڈی کلر سمجھ رہے ہو سکتا ہے سب تمہاری اپنی عقل و نظر کا پھیر ہو۔ بھلا رابعہ تم پر کیوں مرنے لگی؟ اس پر مرنے والے کیا کم ہوں گے؟ تجدید تعلق کو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، پھر مجھے یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ وہ برسوں سے جس یوسف گم گشتہ کی بازدید کے لیے چشم براہ تھی وہ میں ہی ہوں، میں جسے پیار کا انداز سمجھ بیٹھا ہوں۔ یہ تبسم، یہ تکلم تیری عادت ہی نہ ہو۔ ان دلائل کے بعد میری عقل جو گھاس چڑھنے چلی گئی تھی لوٹ آئی۔ میں نے رابعہ سے کہا، تمہاری امی نظر نہیں آ رہی ہیں، ان کو کبھی کبھی ڈپریشن کا دورہ پڑتا ہے۔ وہ بولی، قنوطیت، مایوسی، بیزاری اور مکمل عدم دلچسپی، یہ سب کیفیات مل کر بھی اسے ایک لفظ کا متبادل فراہم نہیں کرتی۔ ڈپریشن کب سے ہے یہ شکایت؟ میں نے رسمن پوچھا۔ اس کی وجوہات تو صرف نفسیاتی ہوتی ہیں۔ ہاں، وہ نفسیاتی وجہ میں ہوں، وہ بولی، اور یہ شکایت انہیں اس وقت سے ہے۔ خیر چھوڑو۔ اس نے چائے کی پیالی میری طرف بڑھائی۔ پوری بات کرتے ہوئے تم کس سے ڈرتی ہو؟ میں نے اسے غور سے دیکھ کر کہا، مجھ سے یا اپنے آپ سے؟ آخر ان کے مرض کی وجہ کیوں ہو؟ اس لیے کہ بامحاورہ اردو کے مطابق ابھی تک میرے ہاتھ پیلے نہیں ہوئے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اگر مرض یہ ہے تو علاج کیا ہے؟ میں نے کہا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ قصور پھر کس کا ہے؟ ہاں، غور طلب بات یہ ہے کہ قصور پھر کس کا ہے؟ وہ تلخی سے بولی۔ یہ سوال اکثر عدالت میں اٹھایا جاتا ہے۔ عدالت میں ہر قسم کے کیس آتے ہیں، اغوا اور آبرو ریزی کے بھی، اور ان سب کی پیروی کرتے ہوئے میں صرف وکیل رہ جاتی ہوں۔ بڑی بے شرمی سے میں اپنے موکل کا دفاع کرتی ہوں اور میرے دلائل سن کے مرد دانتوں تلے انگلی دبا دیتے ہیں اور بڑی بے حیائی سے ہنستے ہیں اور ایک دوسرے کو فحش اشارے کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر اور وکیل کا پیشہ ہی ایسا ہے کہ حقائق کو بے لباس کر کے تلاش کرنا پڑتا ہے اور دوسروں کو بھی دکھانا پڑتا ہے۔ تم نے جو سوال کیا ہے اس میں اپنی موکل میں خود ہوں، اور اپنا کیس تمہاری عدالت میں ایک وکیل کی طرح پیش کروں تو مجھے کہنا ہوگا کہ حضور والا، میں ایک بہت فرما بردار، نیک اور مشرقی ماحول کی پردہ دار لڑکی تھی جس کی شادی میرے والدین نے روایتی طور پر مجھ سے پوچھے بغیر طے کر دی تھی، اور میں نے ان کے فیصلے کو بلا چوں چراں قبول کیا تھا۔ حالانکہ اس وقت بھی میں وکیل تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا تک نہ تھا۔ منگنی کے 1 سال بعد میرا نکاح ہوا، پھر دوسرا سال گزر گیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، مگر رخصتی کی نوبت نہ آئی۔ 5ویں سال میں اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ کیوں؟ اس کا دماغ خراب تھا کیا؟ نہیں مائی لارڈ، وہ بہت ذہین CSP آفیسر تھا۔ اس نے بعد میں بہت ترقی کی۔ اس کا دماغ خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسی سپاٹ اور تند لہجے میں بولتی گئی۔ مدعا عالیہ کے اس انداز کے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں۔ اسے یہ شادی یعنی میری موکلہ پسند نہ تھی، اسے میری موکلہ کے کردار کے بارے میں شر انگیز اطلاعات فراہم کی گئیں، بدخواہوں نے سفلی عمل کے ذریعے علیحدگی کروا دی، مدعا عالیہ کسی اور سے عقد کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن ان میں سے ایک وجہ صحیح ہوگی۔ میں نے کہا، صحیح وجہ یہ ہے جناب والا کہ مدعا عالیہ شادی کے قابل ہی نہیں تھا۔ اس نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا، کیونکہ تا اطلاع ثانی اس نے عقد ثانی بھی نہیں کیا ہے۔ ماں باپ کے دباؤ میں آ کے اس نے یہ شادی کی تھی، اور اس وقت وہ ذہنی طور پر اتنا بالغ نہیں تھا کہ اس حقیقت کا اعتراف کر سکتا۔ وہ رخصتی کو ٹالتا رہا، یہاں تک کہ ماں باپ اسی حسرت کو دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر اس نے میری موکلہ کو طلاق دے دی۔ ویسے وہ شریف آدمی تھا کہ اس نے بہت جلد مجھے آزاد کر دیا۔ اس نے اپنا لہجہ بدل لیا۔ اس نے کہا کہ ابھی چند روز پہلے میں نے اسے فون کیا تھا، تمہاری ضمانت کے سلسلے میں مجھے اس کے اثر و رسوخ سے کام لینا تھا۔
اس نے یہ کام کر دیا۔ میں اس انکشاف پر ہکا بکا بیٹھا رہا۔ اس طلاق کے بعد، اس کے بعد میں شادی کے نام سے متنفر ہو گئی۔ وہ بولی، یہ ایک قدرتی رد عمل تھا۔ میرے لیے کئی پیغام آئے جو میں نے مسترد کر دیے، اور اب بھی میں کسی رشتے کو نامنظور کرتی ہوں تو ماں پر ڈپریشن کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ کیا آج بھی تم نے کوئی رشتہ نامنظور کیا ہے؟ میں نے ہمت سے کام لے کر پوچھا۔ ہاں، وہ بولی، ماں نے کہا تھا محسن اچھا لڑکا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ محسن واقعی اچھا لڑکا ہے، میں نے کہا، وہ بہترین رفیق حیات بن سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے، مگر اس نے کہا میری تو نسبت طے ہو چکی ہے۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ اس نے جھوٹ بولا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ بتاؤ قصور کس کا ہے؟ میں ایک دم کھڑا ہو گیا۔ رابعہ، میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، میں اب چلتا ہوں، اور وہاں سے بھاگ آیا۔ میں نے بہت احمقانہ سوال کیا تھا کہ قصور کس کا ہے۔ قصور کبھی کسی کا نہیں ہوتا، تقدیر کا بھی نہیں، کیونکہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہ ناگزیر ہے اور اٹل ہے۔ رابعہ، اس کی ماں، اس کا سابق شوہر محسن اور میں سب اپنی اپنی مجبوریوں کے باعث قصوروار ہیں۔ کیا میں خود رابعہ کی ماں کا ڈپریشن ختم نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن میرے پاس فوزیہ سے جذباتی وابستگی کا عذر تھا۔ محسن کے پاس عذر تھا کہ یہ مسئلہ وہ اپنے والدین خصوصاً اپنی ڈکٹیٹر ٹائپ ماں کی رضامندی کے بغیر خود طے کرنے کا مزاج نہیں، اور ان کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ وہ رابعہ کی عمر کو اور اس کے پیشے کو توأن و کرہن قبول کرتی تو اس لڑکی کو کبھی قبول نہ کرتی جسے شوہر نے گھر بیٹھے بیٹھے طلاق نامہ بھیج دیا ہو۔ شاید سچ بھی ان کے لیے قابل قبول نہ ہوتا، کیونکہ اس معاشرے میں قصوروار صرف عورت ہے۔ رابعہ میں ہوگی کوئی نہ کوئی ایسی خامی، اور بے حیا اب اپنے منہ کی سیاہی اس کی صورت پر ملتی پھرتی ہے۔ سارے زمانے کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ان کا حتمی فیصلہ ہوتا۔ محسن نے رابعہ کو یقیناً پسند کیا تھا، مگر وصال یا رفقت آرزو کی بات نہیں۔ اس اعتراف حقیقت نے اسے فرار پر مجبور کر دیا۔ مجھے رابعہ پر ترس آیا۔ ترس کھانے کے سوا میں کیا کر سکتا تھا؟ اس نے متعدد عدالتوں میں دوسروں کی مظلومیت کے مقدمات جیتے ہوں گے، حقدار کو اس کا حق دلوایا ہوگا، اور ناانصافی کا مرتکب ہونے والے کو سزا دلوائی ہوگی، مگر خود اپنے حق کی خاطر وہ کسی عدالت میں اپنا مقدمہ نہ لے جا سکی۔ اپنی زندگی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر کسی کو فریق بنا کے ملزموں کے کٹہرے میں نہ لا سکی۔ مجھے اس کی بزدلانہ بے بسی پر سخت جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی۔ وہ کیوں خاموش رہی؟ معاشرتی اقدار کی ان زنجیروں کو توڑ کے اس سی ایس پی آفیسر کا گریبان کیوں نہیں تھاما اور اسے کھینچ کر عدالت تک کیوں نہ لے گئی؟ اس نے 5 سال کے انتظار کے کرب کا ہٹ جانا کیوں نہیں وصول کیا؟ اس کو دنیا کے سامنے ننگا کیوں نہیں کیا جس نے اپنی عزت پر جھوٹا پردہ ڈالے رکھنے کے لیے منگنی اور نکاح کا جھوٹا ڈرامہ کیا، اور 5 سال لوگوں کی امیدوں اور ارمانوں سے کھیلتا رہا؟ لوگ جن میں ان کے اپنے ماں باپ، رابعہ اور اس کی ماں سب شامل تھے۔ شاید رابعہ اپنی ماں کی وجہ سے مجبور تھی، ورنہ کسی گناہ کے بغیر 5 سال کی نظر بندی کے خلاف آواز ضرور اٹھاتی۔ یہی تو مشرقی عورت کا المیہ ہے۔ ہوتی امریکی معاشرے کی کوئی لڑکی تو اسے شوٹ کر دیتی اور معاشرہ اس فعل کے جواز کو تسلیم کرتا۔ رابعہ کہتی ہے کہ وہ شریف آدمی ہے۔ کون شریف ہے اور کون نہیں ہے؟ اگر اس کی سند دینے والوں کے معیار ہی غلط ہیں تو پھر خود یہ غلطی کیوں کرتی ہے؟ میں نے رابعہ کو بہت سی مروجہ گالیاں دیں، احمق، عاقبت نا اندیش، بزدل وغیرہ وغیرہ۔ جب میں نے ریلوے ہاسٹل کے اس ڈاکٹر کے پرائیویٹ کلینک میں قدم رکھا جس نے آخری ایام میں میرے والد کا علاج کیا تھا تو شام کے سائے ڈھل چکے تھے۔ اس کا یہ کلینک گڑی شاہو کی ایک بغلی سڑک پر اپنے ہی گھر کے ایک کمرے میں واقع تھا۔ ابھی مریضوں کے آنے کا وقت نہیں ہوا تھا یا اس کی پریکٹس ہی کم چلتی تھی کہ کمرے میں صرف ایک عورت اپنے بچے کو دکھا رہی تھی۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس نے مجھے دوسرا مریض سمجھ کے اپنے قریب پڑے ہوئے اسٹول پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسٹول پر بیٹھ کے میں نے اسے اپنا تعارف کروایا۔ اچھا، وہ سر ہلا کر بولا، تم پر تو قتل کا ایک مقدمہ بھی چل رہا ہے، میں نے اخبار میں دیکھا تھا، مگر تم نے یہ کیا احمقانہ بیان دیا ہے کہ وزیر خان کو قتل کیا گیا تھا اور اس کی موت طبعی نہیں تھی؟ ڈاکٹر صاحب، میں نے سکون سے کہا، عدالت کا فیصلہ ہونے سے قبل کسی مقدمے پر ایسا تبصرہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ میں نے لاش نکلوا کے پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے درخواست دے دی ہے۔ ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ میرا خیال احمقانہ تھا یا نہیں۔ اس کے جارحانہ رویے نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں بھی شرافت کو بالائے طاق رکھ دوں۔ خیر چھوڑو اس بات کو، یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا میرے والد وزیر خان مرحوم کو گھٹیا کے سوا بھی کوئی عارضہ لاحق تھا؟ میں نے کہا، اگر تھا تو اس کا علاج میں نہیں کر رہا تھا۔ وہ بولا، آپ کے خیال میں گھٹیا سے کسی کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے؟
میں نے کہا ہارٹ فیل کسی کا بھی ہو سکتا ہے، گھٹیا کی کوئی شرط نہیں۔ اس نے عمدن اصل بات کے اعتراف سے گریز کیا۔ مجھے ان 1001 اسباب سے سروکار نہیں۔ میں نے سخت لہجہ اختیار کیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا گھٹیا کے باعث کسی کی حرکتیں قلب بند ہو سکتی ہے؟ جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے یہ بیماری بھی ابتدائی مرحلے میں تھی اور وہ خود چل کے آپ کے پاس آتے تھے۔ میرے پاس نہیں، ریلوے کے ہسپتال۔ وہ طنز سے بولا۔ تمہارے سوال کا جواب ہے کہ نہیں، گھٹیا ہارٹ فیل ہونے کا سبب نہیں بن سکتا۔ ان کے انتقال کے بعد آپ ہی ان کو دیکھنے گئے تھے، آپ کے خیال میں ان کی موت کا سبب کیا تھا؟ میں نے کوئی رائے نہیں دی تھی۔ موت کو 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ قبرستان میں یعنی لاہور میونسپل کارپوریشن کے دفتر پیدائش و موت کے ریکارڈ پر موت کا سبب ہارٹ فیل درج ہے۔ وہ میں نے نہیں لکھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس بات کے گواہ موجود ہیں۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ ہو سکتا ہے تمہیں عدالت میں وضاحت کرنی پڑے۔ جب وقت آئے گا تو میں عدالت کو جواب دے لوں گا۔ وہ چراغ پا ہو کے بولا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے دھمکی دینے والے؟ گیٹ آؤٹ۔ میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ میں مرنے والے کا وارث ہوں، اس کا بیٹا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی گردن چھڑا لی۔ تم ایک قاتل ہو اور بدماش، اس نے ہانپتے ہوئے کہا اور ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں بھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ میرے کلینک میں آ کے غنڈہ گردی؟ میں نے لات مار کے ٹیلی فون کا تار توڑ دیا۔ میرے یہاں سے چلے جانے کے بعد اس تار کو جوڑ کے پولیس سے جو چاہو کہنا۔ خودکشی کر کے کہہ دینا کہ وزیر خان کا بیٹا قتل کر گیا۔ یہاں سے نکل جانے کے بعد میں بالکل محفوظ ہوں۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے 2 بڑے سینئر وکیل گواہی دیں گے کہ میں ان کے پاس بیٹھا اپنے کیس کی بات کر رہا تھا۔ ایس ایس پی ضامن رضوی بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ میرے انکل کے دوست ہیں جو وزارت خارجہ کے ڈپٹی سیکرٹری اور میرے ضامن ہیں۔ اس کے علاوہ میں اس وقت فلیٹنس کے سوٹ نمبر 4 میں موجود ہوں۔ میں نے عمدن ہوٹل کا نام غلط بتایا اور اسے چھوڑ دیا۔ اگر تمہارے حلق سے آواز نکلی تو سمجھ لو میں جوڈو جانتا ہوں۔ ایک معمولی سا ہاتھ رسید کروں گا تو تم آدھے گھنٹے کے لیے جام ہو جاؤ گے، اس لیے اب میں چلتا ہوں، پھر کورٹ میں ملیں گے۔ میرا خیال ہے وہ واقعی ڈر گیا تھا، چنانچہ وہ مجھے جاتے دیکھ کر بھی نہیں ہلا اور میرے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اس نے چیخ پکار نہیں مچائی، ورنہ مجھے واقعی جوتے بغل میں دبا کے بھاگنا پڑتا اور شاید وہاں میری موجودگی کے عینی گواہ پیدا ہو جاتے۔ وہ بہت خبیث آدمی تھا اور اسی سلوک کا مستحق تھا۔ میں نے خطرناک علاقے سے نکل کے طے کیا اور کراؤن سینما کے راستے رابعہ کی کوٹھی کے سامنے سے گزر کر پیدل چلتا ہوا ایمبیسیڈر ہوٹل تک گیا۔ ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں بہت سے لوگ موجود تھے، مگر مجھے ان میں محسن کا چہرہ دکھائی نہ دیا۔ وہ اوپر کمرے میں بھی موجود نہیں تھا اور کاؤنٹر کلرک نے بورڈ پر نگاہ ڈال کے مجھے مطلع کیا کہ وہ چابی چھوڑ کے کہیں گئے ہیں۔ میں نے کھانے کا فیصلہ کیا اور ڈائننگ ہال کے ایسے حصے میں جا بیٹھا جہاں سے میں باہر بھی دیکھ سکتا تھا اور دروازے سے اندر آنے والوں کو بھی۔ دن بھر کی مشقت کا حاصل جسمانی تھکن اور کوفت کے سوا کچھ نہ تھا۔ چراغ دین نے کوئی کام کی بات نہیں بتائی تھی۔ محسن کو وہ خط نہیں مل سکا تھا جو گلاب خان کے نام پر آنے والا تھا۔ رابعہ کی داستان حیات کا المیہ مجھے بھی ڈپریشن میں مبتلا کر رہا تھا، اور اب اس ڈاکٹر نے عملاً انکار کر دیا تھا کہ وزیر خان نام کے کسی مریض کو اس نے وفات سے پہلے اور وفات کے بعد کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اپنا غم تیرا غم جہاں کا غم، ہم بھی رکھتے ہیں زادے راہ عدم۔ اپنی کیفیت کے حسب حال یہ شعر یاد کر کے میں نے سوچا کہ منزل عدم کی فکر میں مبتلا ہونے سے مسافت عدم میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ آنے والے دن سے کیا ملے گا، رنج یا راحت، دکھ سکھ، امید اور نا امیدی، کامیابی یا ناکامی، یہ آج کیسے طے کیا جا سکتا ہے؟ وہ خط پوسٹ ہوا تھا یا نہیں؟ پوسٹ ہوا تھا تو کل کسے ملے گا؟ ہمیں ملا تو ہمارے ذہن میں الجھن پیدا کرنے والے سوالات کا کوئی جواب فراہم کرے گا یا نئے سوالوں کو جنم دے گا؟ رابعہ جو خواہشوں کے تلسم اور خوابوں کے فریب میں مبتلا ہے، اس حقیقت کو تسلیم کرے گی کہ ڈپریشن کا شکار اس کی ماں نہیں وہ خود ہے، اور آخر کب تک وہ سرابوں سے جذبات کے رشتے استوار کرتی رہے گی؟ سلامت شاہ کی عدم موجودگی میں، جس کی لاش شاید اب تک صندوق سے نکال کے مردہ خانے کی کسی میز پر ڈھیر کر دی گئی ہوگی، کیسے ثابت کروں گا کہ وزیر خان کا علاج کرنے والا اور موت کے بعد ان کی موت کے غلط اسباب کا تعین کرنے والا ڈاکٹر کون تھا؟ اور بالآخر یہ ثبوت کیسے فراہم کروں گا کہ جس وقت میر شرافت علی کا قتل ہوا میں سلامت شاہ کے ساتھ تھا؟ ذہن پر یلغار کرنے والے یہ سوال دشت کی تنہائی میں اکیلے مسافر کو گھیر رہنے والے گولے بیابانی کی طرح تھے جو فراغت کی گھڑی دیکھتے ہی لاشعور کے ہر نہاں خانے سے نمودار ہو جاتے تھے، اور ان کا سلسلہ سلطان کی خلیوں کی طرح پھیلتا تھا، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8،
16, 32, پھر 64۔ میرے لیے امان کہیں نہ تھی، اور اپنے دفاع کی سب سے مؤثر صورت یہ تھی کہ خود کو مصروفیت کے حصار سے باہر نہ آنے دوں۔ بقول انگریز کے خالی دماغ شیطان کی ورکشاپ بن جاتا ہے، تو دماغ کو حتی الامکان کام سے لگائے رکھوں۔ میں نے مینیو کا یوں مطالعہ شروع کیا جیسے اول تا آخر حفظ کرنے کا ارادہ ہے، اور جب مشرق و مغرب کے طعام پر چینی کھانوں کی ترجیح کا فیصلہ ہوا تو 10 منٹ گزر چکے تھے۔ آرڈر کی تعمیل تک میں نے صورتوں کا مطالعہ کیا۔ ہر چہرہ ایک کتاب تھا، کچھ کتابی چہرے تھے، کچھ آفتابی، چشم و آبرو میں اور رنگ لب و رخسار میں لندن، پیرس اور نیو یارک کے میک اپ کا طلسم تھا۔ 16 سنگھار جب محاورہ تھے تو مبالغہ سمجھے جاتے تھے۔ اب ہیلن کریٹس، الزبتھ ہارڈن، میکس فیکٹر اور درجنوں سامان آرائش بنانے والوں کی مصنوعات کی فرصت حیران کرتی ہے۔ پیر کی چھوٹی انگلی سے لے کر زلفوں تک، سنگھار کے 1600 اسباب، 1600 رنگ، 1600 انداز۔ ایک بار کسی کیٹلاگ کو دیکھ کر میں نے سوچا تھا کہ کیا یہ سب اشیاء ایک عورت استعمال کر سکتی ہے اور پھر کسی تقریب میں شرکت کے لیے 24 گھنٹے میں تیار ہو سکتی ہے۔ ایسا ہی احمقانہ خیال مجھے کھانے کا اور محسن کا انتظار کرتے ہوئے پھر آیا کہ کاش میرے لیے کسی غیبی قوت کے ذریعے ہر چہرہ پڑھنا ممکن ہوتا اور میں دیکھ سکتا کہ ہر شوخ ادا کے پیچھے کتنا کرب ہے اور ہر مسکراہٹ کے پیار میں نفرت کا کتنا زہر ہے، اور مسرت میں جو آنکھوں میں ستارہ سحری کی طرح جھلملاتی ہے کتنے دکھوں کا نوحہ ہے۔ باوردی مہذب ویٹر بڑی مستعدی سے ہر ٹیبل پر سے برتن ہٹا رہے تھے اور ہر آرڈر پر یس سر کرتے ادھر ادھر جا رہے تھے۔ کوئی ان کی صورت نہیں دیکھتا تھا۔ ہر ٹیبل کا ایک نمبر تھا۔ 12 نمبر ٹیبل پر کون ہے؟ ویٹر ادھر 24 نمبر کا آرڈر کس نے لیا تھا؟ مجھے یاد آیا کہ مجھے بھی آرڈر لیے ہوئے 10 منٹ تو ہو چکے ہیں۔ لا حول ولا قوت، معلوم نہیں کون تھا وہ۔ آخر یہ سب بیرے وردی میں ایک جیسے کیوں ہو گئے ہیں؟ بس یہ احساس سا رہتا ہے کہ بہت لمبا ہے یا موٹا ہے اور لمبی لمبی مونچھیں ہیں۔ نگاہ مینیو پر رہتی ہے۔ ایک چکن کارن سوپ، ایک چکن نہیں فرائیڈ پران اینڈ رائس۔ ابھی اگر میں اس سے پوچھتا کہ میاں ذرا اپنا نام تو بتا دیجئے کہ پھر بلانا ہو تو کیسے پکاروں، تو ویٹر کتنے افسوس سے سر ہلاتا کہ ایسے اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں میں کیسے کباڑی لوگ آنے لگے ہیں۔ ایک دم پینڈو، کیا آواز لگانے کا خیال ہے کہ بھیا اسلم؟ ارے بھائی چودھری اسلم صاحب، وہ میں نے کچھ فرمائش کی تھی، اجی آرڈر دیا تھا آپ کو، کیا بھول گئے؟ ابھی وہ بھول بھی گیا تھا تو میرے لیے میز پر چمچہ بجانے اور ویٹر پکارنے کے سوا چارہ نہ تھا۔ اسی وقت ویٹر نے میز پر کھانا لگانا شروع کیا اور میں نے نیپکن گھٹنوں پر پھیلائے ہوئے ویٹر سے تاخیر کی شکایت کرنے کی بجائے کھانوں کے اشتہا انگیز خوشبو سے مجبور ہو کے چھری کانٹے کا اسلحہ اٹھایا اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ کھانا بہت اچھا تھا، چنانچہ میری نظر گرد و بیش پر نہ رہی۔ میں نے شیشوں سے باہر بھی نہیں دیکھا اور دروازے پر بھی نگاہ نہیں رکھی جس سے مجھے محسن کے آنے کا علم ہوتا۔ جب میں کھانے سے فارغ ہوا تو 9:30 ہو چکے تھے۔ تشویش کی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ محسن میرے خیال کے مطابق SSP ضامن رضوی صاحب سے ملنے گیا تھا جو اس کے ڈیڈی کے دوست تھے۔ ممکن ہے انہوں نے کام کی بات سننے کے بعد محسن کو کھانے پر روک لیا ہو۔ 10 ساڑھے 10 بجے تک اس کا انتظار کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اطمینان سے بیٹھ کر سگریٹ سلگائی اور ویٹر کو کافی کے لیے کہا۔ ہال میں اب پہلے جتنے لوگ نہیں رہے تھے، مگر اس کے باوجود آدھے سے زیادہ ہال بھرا ہوا تھا۔ یہ سب سوسائٹی میں اعلیٰ مقام رکھنے والے شریف لوگ تھے جو نجی اور کاروباری ہر قسم کی گفتگو میں مصروف تھے اور کسی کو کسی دوسرے کے معاملات سے سروکار نہ تھا۔ میرے جیسے نہ ہونے کے برابر تھے جو اکیلے بیٹھے تھے، چنانچہ دوسروں کو دیکھ رہے تھے، دوسروں کی سن رہے تھے اور دوسروں کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ 10 منٹ انتظار کرنے کے بعد میں نے ویٹر کو یاد دلایا کہ میں نے کافی کے لیے کہا تھا۔ اس نے شائستگی سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ دوسری ٹیبل کا ویٹر ہے، تاہم وہ 24 نمبر کو بتا دے گا۔ مزید 10 منٹ کے بعد میں نے کاؤنٹر کا رخ کیا۔ آخر یہ کیا بد نظمی ہے؟ 20 منٹ پہلے میں نے کافی کا آرڈر دیا تھا، کیا کافی برازیل سے امپورٹ کی جائے گی؟ میں نے مینیجر کے شفاف شیشوں والے کیبن میں جا کے کہا اور ہاتھ اٹھا کے انگلی سے اس میز کی طرف اشارہ کیا جہاں میں بیٹھا تھا، لیکن پلٹ کر دیکھنے پر مجھے کافی میز پر رکھی ہوئی نظر آئی۔ میں نے تھوڑا سا خفیف ہو کے کہا کہ غالباً ویٹر انتظار میں تھا کہ میں شکایت کرنے اٹھوں اور وہ کافی رکھ دے، اور مینیجر نے میری مسکراہٹ کے جواب میں مسکرا کے رسماً اظہار پشیمانی کیا کہ مجھے زحمت ہوئی۔